آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر ہے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جہاں ضمیر نہیں کانپتے وہاں زمین کانپ اٹھتی ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی، باطنی لوگوں سے خاموشی سیکھی، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ میں زبردستی کی قائل نہیں، اس لیے دور ہی رہتی ہوں ان لوگوں سے جنہیں میری قدر نہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا آتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ وقت اور چوٹیں انسان کو پتھر بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حب سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنی تحریروں کا گلا کھول دیا ہے، اس لیے کہ میری تحریریں تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی تھیں۔ میں نے لفظوں کی زبان کھینچ لی ہے جو بقول تمہارے دماغ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ میں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ تم اسے خجالت سے تعبیر کرنے لگے ہو۔ میں نے آنسوں کو اپنے سینے میں بھینج کر رکھا ہے اس لیے کہ تم مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا ہے تاکہ تم زندگی کے کسی کمزور لمحے میں مجھ سے یہ نہ پوچھ لو کہ تم کیسی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کیسی ہوں۔ میں نے ہر اس چیز سے جان چھڑا لی ہے جس سے تمہیں اذیت ہو سکتی تھی، مگر میں تمہارے دل سے وہ احساس کیسے ختم کروں جو تمہیں راتوں کو نیند و عبیدگی کے عالم میں جھنجھوڑتا ہے، وہ لمحے جب تم میری اداسی محسوس کرتے ہو اور رات بھر جاگتے رہتے ہو۔ میں اپنی تحریروں کا گلا تو بول سکتی ہوں، مگر احساس کا قتل میرے بس میں نہیں۔ زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو جی بھر کر خوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ وہ آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے، اور کبھی کبھی آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا اتنا گہرا احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں سمندر کو قید کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو یقین کی سیڑھی سے اتنے زور سے دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیزیں پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔
اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے، ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا، مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے، آپ سے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے، اور بدلے میں بے مروت کہلا کر برا بن جانے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی، تمہیں کھونے کی اذیت اٹھانا نہیں پڑی، میں نے محبت بھی کی تھی اور اسے کھویا بھی۔ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی ہو سکتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا جائے؟ لیکن میں نے ایسا کیا۔ خوش قسمتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ خوش قسمتی جانتے ہیں کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ملے، ایک کندھا ہو جس پر سر رکھ کر رو سکے، ایک انسان ہو جس کے سامنے اپنی رام کہانی بیان کر سکے، اور ایک رشتہ ہو جو ہمارے ساتھ ساتھ خود بھی آنسو بہاتے ہوئے ہمیں سینے سے لگا لے۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جو اسے پسند نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتے، دراصل غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی منافقت سکھاؤ مجھے، رشتے نبھا سکوں میں بھی۔ ان لوگوں کو رشتے نبھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات نامحرم کی چاہت بشر کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جس دل میں صرف اللہ رہتا ہے اس دل میں وہ کسی کی محبت ڈال کر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ کل تک جو صرف میری چاہت کا دعوے دار تھا اب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیا مانگتا ہے۔ اور بشر کا ایسے مقام پر چاہنا یا نہ چاہنا، مانگنا یا نہ مانگنا، یہی اس کی آزمائش میں کامیابی اور ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ اور بے شک انسان کا صبر کر لینا اس کے کامیاب ہو جانے کی علامت ہے، اور انسان کو صبر آ جانا اللہ کی انسان سے محبت کی نشانی ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے، جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔